تم ان آدمیوں کی نشاندہی کرو، ان کو یہاں سے بگانا میرا کام ہے، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ ان کو اس بات کا علم ہو کہ ان کے بگانے میں میرا ہاتھ ہے۔ اوہو، تو یہ بات ہے، اچھا یوں ہی صحیح، لیکن تم مجھے ان کی نشاندہی تو کرو، اس نے جلا کر کہا۔ ہم سے داہنی طرف دوسری قطار میں کاؤنٹر کی طرف سے تیسری میز پر 2 آدمی بیٹھے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کو میں یہاں سے بگانا چاہتا ہوں۔ یہ تو معمولی بات ہے، دیکھتے رہو میں کیا کرتی ہوں۔ یہ بات کہہ کر وہ اٹھی اور ہال کا چکر لگاتی ہوئی کونے کی طرف مڑنے والے کسی راستے میں گم ہو گئی۔ پہلے تو جی میں آئی کہ اٹھ کر باہر چل دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، یہ دونوں پھر میرے پیچھے لگ جائیں گے، اور پھر بھی تو مجھے ان کو بگانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے، اس لیے کیوں نہ یہ دیکھ لیں کہ یہ عورت کیا کرتی ہے۔ مجھے پختہ یقین تھا کہ یہ دونوں بھی اس عورت کو ضرور جانتے ہوں گے، اگر نہ جانتے ہوتے تو لازماً اس کا پیچھا کیا جاتا اور معلوم کیا جاتا کہ یہ کون عورت ہے اور اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے۔ اس کی واپسی تقریباً 10 منٹ بعد ہوئی۔ وہ وہیں سے برآمد ہوئی تھی جہاں پر وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے کوئی آثار نہ تھے۔ وہ انتہائی اطمینان سے چلتی ہوئی آئی اور دوبارہ میری میز پر بیٹھ گئی۔ چلیے جی، چھٹکارا ہوا، اب بولو کمرہ بک کراؤں؟ اس نے یوں کہا جیسے وہ ان دونوں کو اٹھا کر نیچے پھینک آئی ہو۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا، وہ دونوں جوں کہ توں اپنی میز پر بیٹھے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارے کہنے کا؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے ان دونوں کا بندوبست کر دیا ہے۔ تو کیا ان دونوں کو کسی سے پٹواؤ گی؟ اگر میں نے یہ کام کروانا ہوتا تو خود بھی بہت اچھی طرح سے کر سکتا تھا، میں نے قدرے تشویش سے کہا۔ اوفو بھائی، میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں، تم یہ بولو کہ کمرہ بک کرواؤں؟ یہ دونوں تو ڈنکے کی چوٹ سے بیٹھے ہیں، پھر میں تمہیں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تم کمرہ بک کرواؤ؟ اوہ، اس کا مطلب ہے ابھی 5 منٹ انتظار کرنا پڑے گا، اس نے کوفت سے کہا اور دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر کوہنیاں میز پر ٹکا دی۔ میں چور نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بیرون کی میز پر ساغر و مینا سجا رہا تھا اور وہ کسی پرتکلف موضوع پر گفتگو کر کے ہنس رہے تھے۔ غالباً وہ میری بے بسی پر ہنس رہے ہوں گے کہ اس وقت میں ایک ماڈل گرل کے گھیرے میں ہوں۔ وہ ایک گھونٹ لیتے اور پھر آپس میں کوئی بات کر کے کہکہا لگانے لگتے۔ ٹھیک 3 منٹ بعد ان میں سے ایک اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھا اور دوسرے سے کچھ کہہ کر باتھ روم کی طرف چل دیا۔ دوسرے لمحے دوسرا بھی اٹھا اور تیزی سے باتھ روم کی طرف لپکا۔ اسی آن میرے ساتھ بیٹھی ہوئی عورت نے کچھ بڑبڑا کر سر اٹھایا اور کوفت سے سر کو گھماتے ہوئے اس کی میز کی طرف دیکھا جہاں پر ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ دونوں بیٹھے تھے، لیکن اب میز خالی تھی۔ اس کے چہرے پر رونق امڑ آئی۔ کہاں گئے وہ دونوں؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ وہ ادھر باتھ روم کی طرف گئے ہیں، میں نے کہا اور اس کے حلق سے ایک بے ساختہ کہکہا ابل پڑا۔ بس تو پھر کام بن گیا، وہ اب واپس نہیں آئیں گے، وہ چہکتے ہوئے بولی اور میں حیرانگی سے اس کا منہ تکنے لگا۔ کیا مطلب؟ وہ اب باتھ روم کے لیے رہ گئے ہیں، اس نے ایک اور کہکہا بلند کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ذرا کمرہ بک کرواؤں؟ وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر کاؤنٹر کی طرف چل دی۔ اسے کاؤنٹر کی طرف بڑھتا دیکھ کر میں نے سوچا کہ اس سے زیادہ سنہری موقع مجھے نہیں مل سکتا۔ میں آہستگی سے اٹھا اور ہوٹل سے باہر نکلنے لگا۔ ہوٹل سے باہر نکل کر میں ایک بار پھر اسی کشمکش میں مبتلا ہو گیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ عجیب بات تھی کہ مجھے اپنی کوئی مصروفیت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس سے تو بہتر تھا کہ جیر علی سے مل کر سیر و تفریح کا کوئی پروگرام بناتا، لیکن سیر و تفریح کے لیے بھی تو پرسکون اور مائل با تفریح ذہن کی ضرورت ہے، جو اس وقت میرے پاس بالکل نہ تھا۔ مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ جواد کی طرف چلا جائے، لیکن اس میں بہت سے خطرات تھے۔ ہو سکتا تھا کامن انٹرسٹ کا کوئی ٹوٹا پھوٹا رکن ابھی تک میرے عقب میں ہوتا۔ اس صورت میں وہ لوگ جواد کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے تھے۔ کافی غور و خوض کے بعد میں نے اسی ہوٹل میں جانے کا پروگرام بنایا جس ہوٹل میں میری ملاقات جمال وغیرہ سے ہوئی تھی، اور میں نے ایک موٹی بم والے شخص کو قتل کر دیا تھا۔ اسی ہوٹل سے ان لوگوں نے مجھے پکڑ کر مسٹر براؤن کے سامنے پیش کر دیا تھا اور میری ملاقات ویون سے ہوئی تھی۔ میں نے سوچا تھا ہو سکتا ہے کہ اس ہوٹل سے کوئی نئی بات میرے علم میں آئے۔ میں نے ہوٹل سے قدرے فاصلے پر ٹیکسی روکی اور نپے تلے قدموں سے ہوٹل کی طرف بڑھنے لگا۔ کافی جانچ پڑتال کے بعد بھی میری نظروں میں کوئی ایسا شخص نہ آیا جسے میں اپنی نگرانی پر پاتا۔ یہ بات میرے لیے کافی خوشگوار تھی۔ اب میں ایک مخصوص سی فضا میں سانس لینے کی بجائے چند گھڑیاں آزادی سے گزار سکتا تھا۔ میں ایک نئی زندگی اور ولولے سے ہوٹل میں داخل ہوا۔ میں خود کو ایک آزاد پنچھی تصور کر رہا تھا۔ میرے نتنوں سے نکلنے والی ہر سانس میرے خون میں ایک تازگی پیدا کر رہی تھی۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں ایک میز پر بیٹھا اور اب کی بار بھی کافی کا آرڈر دیا۔ میں نے ہال میں بیٹھے ہوئے ایک ایک شخص کا تنقیدی نظر سے جائزہ لیا اور سکون کی ایک بھرپور سانس میرے پھیپھڑوں سے خارج ہوئی۔ کوئی شخص بھی میری طرف متوجہ نہ تھا۔
میں نے ابھی کافی کا دوسرا گھونٹ لے کر کپ میز پر رکھا ہی تھا کہ ایک بھاری بھرکم ہاتھ میرے شانے پر پڑا۔ کچھ ہاتھ باری تھا، کچھ میں چند خوفناک سوچوں میں گم تھا، اور کچھ آج کل میرے حالات اس قسم کے تھے کہ ہاتھ پڑتے ہی میں تڑپ کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن اتنی دیر میں وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ چلا تھا اور اس کے ہونٹوں پر بڑی بے تکلف مسکراہٹ رقصاں تھی۔ میں نڈال سا ہو کر کرسی پر گر پڑا۔ میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاش کیا ٹونی، جیریکو نے شکایت آمیز لہجے میں کہا۔ تم مجھے کب سے تلاش کر رہے ہو اور کیوں؟ میں تمہیں پچھلے 10 دن سے تلاش کر رہا ہوں۔ مجھے علم تھا کہ تم کامن انٹرسٹ کے اڈے سے زندہ باہر نکل گئے تھے۔ تم پر قتل کا الزام تھا نا؟ میں نے عمارت میں گھس کر تمہارے خلاف گواہی دینے کی کوشش ناکام بنا دی اور اس کے حلق میں سوراخ کر دیا جو تمہارے قتل کا عینی شاہد تھا۔ اس کے بعد پروفیسر نے ویون نامی ایک آدمی کا قتل مجھے سونپ دیا اور میں تمہاری نگرانی کرنے سے قاصر رہا۔ بہرحال مجھے اتنا پتا چل گیا تھا کہ تم زندہ سلامت عمارت سے نکل گئے ہو۔ پروفیسر نے میرے خلاف گواہی دینے والے کو قتل کرنے پر کوئی باز پرس نہیں کی۔ میں نے اس کے قتل سے انکار کر دیا تھا، تو کیا پروفیسر نے یقین کر لیا؟ میں نے آج تک کبھی بھی پروفیسر سے جھوٹ نہیں بولا۔ میں اس کا بے دام غلام ہوں۔ وہ اگر مجھے اپنے باپ کو بھی قتل کرنے کے لیے کہے تو میں انکار نہ کروں گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ میرے انکار پر مطمئن ہو گیا۔ اگر وہ تم کو مجھے قتل کرنے کے لیے کہے تو میں تمہیں بھی قتل کر دوں گا، اس نے وثوق سے کہا، اور میں الہ-دین کے چراغ کے اس جن کو حیرت سے دیکھتے ہوئے سوچنے لگا کہ چراغ کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ تم مجھے کیوں تلاش کر رہے تھے۔ تم میرے دوست ہو، لمحے بھر کو بھی جو میرا دوست بنتا ہے میرا سب کچھ اس پر قربان ہے۔ ہم لوگ واپس لندن تو چلے گئے تھے، لیکن تمہارے متعلق میرا دماغ پریشان ہی رہا۔ تم میرے لندن کے دوست ہو۔ میں تم کو یہاں امریکہ میں اپنے آقاؤں کے نرغے میں دیکھ کر بہت حیرت زدہ ہوا تھا، کیونکہ تم میرے آقاؤں کے لیے اس قدر پریشانی کا باعث بنے ہوئے تھے کہ میں نے بہت کم ایسے مواقع دیکھے ہیں۔ پروفیسر لندن سے مجھے بطور خاص تمہارے لیے نیو یارک لایا تھا، اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس شخص نے پروفیسر کی تنظیم کو ناکو چنے چبوا رکھے ہیں وہ تم ہو سکتے ہو۔ پروفیسر سے اپنے ایک نجی کام کا بہانہ کر کے ادھر رہ گیا۔ اگرچہ میں نے پروفیسر سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تاہم میں نے صرف تمہارے لیے یہ بہانہ بازی کی ہے۔ میں نے گزشتہ دنوں تمہیں ہر جگہ تلاش کیا، لیکن اتنے بڑے شہر میں کسی ایسے فرد کو تلاش کرنا جس کے ٹھکانے کا کوئی علم نہ ہو ممکن نہیں تھا۔ اس لیے میں نے اسی ہوٹل میں قیام کیا جہاں سے ہم نے تم کو پکڑا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر تم زندہ ہو تو ہو سکتا ہے تم کبھی نہ کبھی ادھر نکل آؤ۔ خدا کا شکر ہے آج میرے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں۔ جیریکو، دیکھو، میں تمہیں اپنا دوست سمجھتا ہوں۔ تم نے جس انداز میں میری مدد کی ہے اس کے لیے مجھے تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کیا تم بتاؤ گے کہ میں تمہاری کیا خدمت کروں؟ کیسی بات کرتے ہو ٹونی؟ میں خدمت کرانے کے لیے نیو یارک نہیں رکا، بلکہ یہ سوچ کر ادھر آ گیا ہوں کہ شاید تمہیں میری خدمت کی ضرورت ہو۔ تمہیں میری خدمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر پروفیسر کو پتا چل گیا تو وہ تمہیں زندہ جلا دے گا۔ پروفیسر میری نگرانی نہیں کیا کرتا، اور یہاں پر مجھے کوئی بھی نہیں جانتا، میرے آقاؤں کے دوست بھی نہیں، لہٰذا پروفیسر کو کچھ پتا نہیں چل سکتا کہ میں اس وقت امریکہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ مجھے تمہاری کسی خدمت کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر مجھے کچھ بتا تو دو نا۔ کیا یہی کہ تم لندن سے امریکہ یہاں کیسے پہنچے؟ قتل کوئی ایسا فعل نہیں ہے کہ تمہیں پکڑنے کے لیے ہمارے لندن والے آقا یہاں پہنچ جائیں۔ وہ لوگ تم سے اتنے ہراساں کیوں تھے؟ یہ باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی۔ تم بتاؤ کیا پیو گے؟ کیا تمہارے لیے بیئر منگواؤں؟ اس وقت میں تمہارا نہیں، تم میرے مہمان ہو۔ میں ابھی تمہارے لیے کھانے کا انتظام کروں گا۔ کیا یہیں بیٹھ کر کھاؤ گے یا کمرے میں چلیں؟ میرا خیال ہے کمرے ہی میں چلتے ہیں، میں نے کہا، اور ہم اٹھ کر سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ جیریکو کے معاملے میں پل بھر کے لیے مجھے کچھ شک گزرا، لیکن پھر میرا ذہن صاف ہو گیا۔ جیریکو ایک مخلص آدمی تھا۔ اس نے اڈے میں داخل ہو کر میری خاطر ایک آدمی کو قتل کر کے جتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا وہ اس کے خلوص کا آئینہ دار تھا۔ میں نے کمرے میں جانے کو اس لیے ترجیح دی تھی کہ اس طرح میں چند لمحوں کے لیے کامن انٹرسٹ کی نظروں سے بھی اوجھل ہو سکتا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر اچانک میرے ذہن میں ایک عجیب و غریب سوال ابھرا۔ تم یہ بتاؤ کہ اس روز دوبارہ اس عمارت میں کیسے گھسے تھے جبکہ میرے سامنے ہی تم کو ویون نے عمارت سے نکلوا دیا تھا؟ جواب میں جیریکو نے ایک طویل کہکہا لگایا اور میں اس کہکہے کی نوعیت پر غور کرنے لگا۔ یقیناً میں نے کوئی مضحکہ خیز بات تو کی نہیں تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو ٹونی؟ پروفیسر نے فقط میرے ڈیل ڈول کی وجہ سے مجھے پال رکھا ہے۔ اگر اسے جسمانی طاقت اور جسمانی ڈیل ڈول سے کوئی غرض ہوتی تو مجھ سے کہیں بہتر آدمی اسے مل سکتے تھے۔ میں پروفیسر کے لیے صرف اس وجہ سے مفید ہوں کہ وہ جو بھی کہے کر گزرتا ہوں۔ وہ بعض ایسی باتیں بھی کہتا ہے جو کہ بظاہر ناممکن ہوتی ہیں۔ وہ مجھے کوئی کام کرنے کا طریقہ نہیں بتاتا۔ یہ میری اپنی ذہانت ہوتی ہے کہ میں جو طریقہ اختیار کروں بس کر گزروں۔ اس نے مجھے کئی ایک عمارتوں میں گھس کر چیزیں چرا لانے کا حکم بھی دیا اور میں مکفل کمروں میں جا گھسا تھا۔ جب میں کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہوں اپنی ذات کے لیے یا پروفیسر کے لیے
تو کوई भी रुकावट मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। मैं किसी न किसी तरीके से अपना काम कर गुजरता हूँ। जेरिको की बात सुनकर मुझे अचानक याद आया कि अल्ताफ आलम के कमरे से अजलास की कार्रवाई की कापियां इसी शख्स ने चुराई थी और मैंने इसको अपनी आंखों से उसके कमरे से निकलते देखा था। तुम कहना क्या चाहते हो जेरिको? मैंने उसकी बात में दिलचस्पी लेते हुए कहा और किसी अंदरूनी ख्याल से मेरी आंखें चमकने लगी। जेरिको, वाकई मुझे इलादीन के चिराग का जिन नजर आ रहा था। मैंने जो कहना था कह दिया। ये फकत तुम्हारे सवाल का जवाब था। अगर तुम इसकी मजीद तफसील चाहते हो तो मैं सिर्फ इतना कह सकूंगा कि किसी इमारत में इमारत के मकीनों से छुप कर दाखिल होना मेरे बाएं हाथ का काम है। मुझे इस काम में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। तुम इसके लिए क्या तरीका कार इख्तियार करते हो? जिस तरह के हालात हों और जिस तरह की इमारत हो उसके मुताबिक ही तरीके बदलते रहते हैं। उस इमारत में जहाँ तुमने कत्ल करके मुझे इल्जाम से बचाया था, घुसने के लिए तुमने कौन सा तरीका इख्तियार किया था? मैंने गेट कीपर को अपने साथ मिला लिया था। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो लालची इंसान है। मैंने उसे रकम की पेशकश करके अंदर घुसने की इजाजत मांग ली थी, लेकिन इतने अहम अड्डों पर तंजीम इतने लालची गेट कीपर को क्यों रख सकती है? बिलाशुबा वो एक सख्त गिर आदमी था। अगर वो मुझे जानता ना होता और प्रोफेसर के साथ कई बार देख ना चुका होता तो हरगिज अंदर घुसने ना देता, बल्कि हो सकता है कि मुझे पकड़कर मुहाफिजों के स्पुर्द कर देता। वो जानता था कि मैं उन्हीं में से एक आदमी हूँ और मुझे फकत व्योन की हिदायत पर बाहर भेजा गया है। तो क्या उसने तुम्हारे लिए गेट का दरवाजा खोल दिया था? इतना बड़ा खतरा वो कैसे मोल ले सकता था? उसने गेट खोलने की बजाय मुझे फकत वो जगह बताई थी जहाँ से मैं इमारत के अंदर दाखिल हो सकता था। उसने मुझे हिफाजत की भी कोई जमानत ना दी थी। अगर ऐसे में मैं पकड़ा जाता या किसी मुहाफिज की कोई गोली मुझे चाट जाती तो उसे मुत्तलिक कोई सरोकार ना था। उसने कोई भी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था। ये मैं था जो हर खतरे से बेनियाज होकर उस इमारत में जा घुसा था। तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। यकीनन अगर तुम मौका पर ना पहुंचते तो मैं कत्ल के इल्जाम में धर लिया जाता, लेकिन मेरे ख्याल में तुम पर फकत कत्ल का इल्जाम नहीं है और यूं भी कत्ल होने वाला कोई खास अहम आदमी नहीं था। हेराल्ड का एक गुर्गा था। उसके कत्ल से कोई आफत नहीं टूट पड़ना थी। मैं हैरान हूँ कि जिस अंदाज में तुम्हारी तस्वीर कशी की गई, हमें तुमसे चौकस रखा गया, तुम्हें पकड़ने के लिए घंटों प्लानिंग की गई। ये बात जाहिर करती है कि तुम में कोई गैर मामूली सलाहियत जरूर है। मैं बस वही मालूम करने के लिए लंदन से यहाँ चलाया हूँ। छोड़ो इन बातों को, तुम ये बताओ कि अगर दोबारा तुम्हें उस इमारत में जाना पड़े तो तुम चले जाओगे? दोबारा उस इमारत में घुसने का मकसद? उसने हैरत ज़दा होकर कहा। मैं यूं ही बात कर रहा हूँ। दोबारा वहाँ घुसना? वो कुछ सोचते हुए बोला। नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन जो बात करनी ही ना हो उस पर गौर करने का फायदा नहीं। क्या तुम मेरी खातिर वहाँ दोबारा घुस सकते हो? मैंने वो बात कह दी जो काफी अरसे से मेरे दिमाग में किलबिला रही थी। मैंने देखा कि वो हिचकिचाने लगा था। घबराओ नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँगा और अगर तुम वहाँ नहीं जाना चाहते तो फकत मुझे वो जगह बता देना जहाँ से उस इमारत में घुसना आसान है। तुम उस इमारत में क्यों घुसना चाहते हो? वहाँ तो जान हथेली पर रखना पड़ती है। जाहिर है वहाँ जाने का मकसद कोई मामूली ना होगा। तुम ठीक समझे, वहाँ घुसने का मकसद वाकई मामूली नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। वहाँ घुसने के बाद क्या करना होगा? उसने अपना मुद्दा घुमा फिरा कर बयान किया। ये तो बात की बात है, पहले मुझे ये तो पता चले कि हम वहाँ घुस भी सकते हैं या नहीं। देखो टोनी, बात यह है कि इस जमीन पर कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। रही बात इमारत में घुसने की, इमारत में तो हम घुस सकते हैं, लेकिन बाद में हम पर क्या बीते इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या तुम बताओगे नहीं कि आखिर उस इमारत में है क्या चीज जो तुम चुराना चाहते हो? मैं सिर्फ वहाँ घुसना चाहता हूँ। ये क्या बात हुई? अच्छा शौक है। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि दरवाजे पर आहिस्तगी से दस्तक हुई और जेरिको ने चौंक कर वाल क्लॉक की तरफ देखा और फिर उसके होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट फैल गई। वो उठा और उसने चटखनी गिरा दी। दरवाजा खुला और यूं लगा जैसे कोई पटाखा छूटा हो। वो थी भी एक पटाखा। वो न जाने क्या करने का इरादा कर रही थी कि अचानक उसकी नजर मुझ पर पड़ी और वो खज्जल सी होकर रह गई। जेरिको ने मेरी तरफ देखकर आंख मारी और मैं बुड़बड़ा कर रह गया। पटाखे ने अपना हैंड बैग बेड पर रखा और डटाई से आकर हमारे करीब ही बैठ गई। क्या खाना खाओगी? जेरिको ने उसे मुखातिब किया। जी नहीं, मैं इस वक्त खाना नहीं खाया करती। तो फिर इस वक्त क्या खाया करती हो? जेरिको ने उसकी तरफ मुंह करके अजीब बेहयाई से पूछा और मुझे कोफ्त सी होने लगी। मेरा ख्याल है मैं अब चलता हूँ। खुदा ने चाहा तो हमारी मुलाकात बहुत जल्द होगी, मैंने उठते हुए कहा। अरे कहाँ? जेरिको ने हैरत ज़दा अंदाज में खड़े होते हुए कहा। दरअसल मैंने उसका तारुफ नहीं करवाया, माजरत चाहता हूँ। ये मिस रोजी है, फिल्म एक्ट्रेस है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और मिस रोजी ये है मिस्टर तोकीर, लंदन ही में रहते हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। आदाब को मलहूज रखते हुए मुझे भी अपना हाथ बढ़ाना पड़ा, लेकिन अगले लम्हे मुझे यूं लगा जैसे मैंने कोई मेंढक अपने हाथ में पकड़ लिया है।
اس کا ہاتھ اسی طرح نرم اور نم آلود تھا۔ میں نے گھبرا کر ہاتھ چھوڑ دیا۔ اگر میری آمد آپ کو گراں گزری ہے تو آپ تشریف رکھیں، میں چلی جاتی ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل مجھے اپنا ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ میری بات سن کر جریکو نے روزی کے کان میں کچھ کہا اور وہ عجیب سے انداز میں دیکھتی ہوئی اپنا بیگ اٹھا کر چل دی۔ اس کی آنکھوں میں شکایت بھی تھی اور یہ دھمکی بھی کہ میں تم سے پھر سمجھوں گی۔ روزی کے جانے کے بعد جریکو میری طرف متوجہ ہوا۔ تم تو لڑکیوں سے کافی الرجک معلوم ہوتے ہو۔ میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتا تھا، یہ تمہارا وہم ہے۔ میں لڑکیوں سے الرجک نہیں ہوں، لیکن میں کباب میں ہڈی بننا بھی پسند نہیں کیا کرتا۔ میں نہیں چاہتا کہ ارے چھوڑ یار، جب میرا کوئی دوست موجود ہو تو ایسے معاملات میں نے کبھی اکیلے طے نہیں کیے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ معاملات سنجیدہ موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی۔ دراصل اس کی آمد پہلے سے طے شدہ وقت کے مطابق تھی۔ مجھے علم نہ تھا کہ تم سے یوں اچانک ملاقات ہو جائے گی۔ اگر مجھے پہلے سے علم ہوتا تو میں اس کو مداخلت کی اجازت کیسے دے سکتا تھا؟ ہاں، تو بات ہو رہی تھی اس عمارت میں گھسنے کی۔ تم لندن واپس کب جا رہے ہو؟ پروفیسر سے 10 دن کی چھٹی لی تھی، آج 8واں دن ہے، بس 2 دن باقی رہ گئے ہیں۔ وہ میرا محسن ہے، اس نے کبھی بھی میری کسی ضرورت کو پورا کرنے میں کوتاہی نہیں کی۔ اس نے ہر مشکل وقت میں میری مدد کی ہے۔ اس نے مجھے ایک آزاد زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ میرا سب کچھ وہی ہے، پھر میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے مجھے پابند کر رکھا ہے؟ تم اس ہوٹل میں کب سے ٹھہرے ہوئے ہو؟ آج 4تھا دن ہے، اس سے قبل میں رائل ہوٹل میں تھا۔ اس نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ دروازے پر ایک بار پھر ہلکی سی دستک ہوئی اور پھر ساتھ ہی کسی نے آہستگی سے دروازہ کھول دیا۔ اندر آنے والے مضبوط جسم کے 2 آدمی تھے، شکل و صورت ہی سے غنڈے معلوم ہو رہے تھے۔ انہوں نے دروازے کی چٹخنی چڑھا دی اور بے تکلفی سے آگے بڑھائے۔ میں نے جریکو کی طرف دیکھا، اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی اور وہ بڑی خونخوار نظروں سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ یہ $50,000 کا کیا جھگڑا ہے مسٹر؟ ان میں سے ایک نے جریکو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک سرسری نگاہ مجھ پر بھی ڈالی تھی۔ تم کس نیت سے آئے ہو؟ نیت کو چھوڑو، جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ سکون سے بیٹھو، میں بتاتا ہوں۔ میں یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ لوگ $50,000 مجھ سے فلیش میں ہار چکے ہیں۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ رقم وہیں سے ہتھیائی ہے۔ یہ رقم میں نے جیسے بھی حاصل کی ہے، تم سے مطلب وہ رقم واپس کر دو۔ جو رقم ایک بار جریکو کی جیب میں آ جائے وہ واپس نہیں جایا کرتی۔ اس نے ایک فیصلہ کن ہنکاری بری اور اس کے تیور خطرناک ہو گئے۔ جریکو بھی سر جھٹکتا ہوا کھڑا ہو گیا اور مجھے یوں لگا جیسے میں اس وقت گدھوں کے کسی باڑے میں آن گھسا ہوں۔ مجھے انسانی تہذیب و تمدن کی روشنی کی کوئی کرن نظر نہ آ رہی تھی۔ اس وقت لڑنے بڑھنے کا میرا کوئی موڈ نہ تھا۔ جریکو کی آمد نے مجھے صورتحال کو کسی اور زاویے سے سمجھنے پر آمادہ کر لیا تھا اور اس وقت میرے دماغ میں بہترین پلاننگ تھی۔ لیبارٹری تک پہنچنے کے لیے میں جریکو کا تعاون حاصل کر سکتا تھا اور اس وقت میں اس پلاننگ پر غور و خوض کے علاوہ اور کچھ کرنے کے موڈ میں نہ تھا۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔